بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی سیکنڈ قسط ہے، جس کے اندر ہم سیکنڈ اور تھرڈ دونوں بھی ایک میں ہی شائع کر دے رہے۔ اس سے پہلے ہم نے ہمارے چینل پہ فرسٹ قسط شائع کر دی ہے، آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تاجر عتیق سے آزاد ہونے کے بعد رابعہ علم ظاہری حاصل کرنے کے لیے بصرہ سے کوفہ روانہ ہوئی۔ کوفہ اس وقت اہل علم کا مرکز تھا اور ہر وقت نادر علماء وہاں موجود رہتے تھے۔ رابعہ فطری طور پر بہت ذہین تھی۔ تھوڑی سی مدت میں انہوں نے قرآن حفظ کر لیا اور فقہ و حدیث کی تعلیم بھی حاصل کر لی۔ پھر دونوں علوم میں اس قدر مہارت حاصل کر لی کہ جب آپ وعظ فرماتی تو بڑے بڑے محدث اور فقیہ حیران رہ جاتے۔ ان کے اساتذہ کا تو صحیح طور پر علم نہیں، مگر بڑے بڑے عالم نیاز مندی سے حاضر ہوتے تھے۔ ان بزرگوں میں امام سفیان ثوری سر فہرست تھے، جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے معاصر تھے اور جنہیں حدیث اور امیر المومنین کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ مشہور بزرگ مالک بن دینار کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت رابعہ بصری سے بڑی عقیدت رکھتے تھے۔ کچھ لوگوں نے حضرت امام حسن بصری اور حضرت رابعہ بصری کا تعلق روحانی طور پر ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے، مگر تاریخ کے لحاظ سے یہ ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ رابعہ بصری 57 ہجری میں پیدا ہوئی اور امام حسن بصری 110 ہجری میں انتقال کر گئے۔ یہ وہی زمانہ ہے جب رابعہ بصری عتیق تاجر کے ہاں کنیز کے طور پر کام کرتی تھی اور ابھی 12 یا 13 سال کی عمر تھی۔ زیادہ سے زیادہ یہی ممکن ہے کہ رابعہ بصری نے کسی نہ کسی وقت ان کا کوئی درس سنا ہو۔ 4-5 سال کا بچہ ہوتے ہوئے رابعہ بصری ماں باپ سے بچھڑ گئی۔ 8-9 سال کی عمر میں شفیق بہنیں کھو گئی اور غلامی کی زنجیر پہننی پڑی۔ آخر یہی زمانہ تو بچے کا آرام و آسائش کا ہوتا ہے، مگر وہ بھی انہیں نصیب نہ ہوا اور بہنیں ایسی بچھڑی کہ پھر تا عمر نہ مل سکی۔ تصور یہ ہے کہ وہ کسی حادثے میں ہلاک ہو گئی تھی۔ تپتے ہوئے دنوں میں رابعہ اپنے مالک کے لیے دریا سے پانی لاتی اور پسینے میں شرابور ہوتی۔ یخ سردی میں مالک کے حضور کھڑی رہتی۔ وہ ریافتیں جو صوفی جوانی میں اپنی مرضی سے کرتا ہے، رابعہ نے بچپن میں بخوبی برداشت کیے اور رات کے سناٹے میں اپنے خدا کے حضور التجا کرتی کہ دنیا والے میرے راستے کی رکاوٹ ہے، تیرے حضور میں بہت دیر سے پہنچتی ہوں۔ یہی وہ ریاضت ہے، تصوف کی بنیاد ہوتی ہے، اور یہی محنت صوفیہ کی پہچان ہوتی ہے۔ حضرت رابعہ بصری کو رنج و غم نے دنیا کی دل فریبیوں سے بیگانہ کر دیا تھا۔ اسی جذبہ بیگانگی نے بے نیازی کی شکل اختیار کی اور حضرت رابعہ بصری نے دنیا اور اہل دنیا کی نفی کر دی۔ دنیا کی نفی کے بعد ایک ہی صورت باقی رہ جاتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو دنیا بنانے والے کی یادوں میں گم کر دیتے، اور حضرت رابعہ نے بھی ایسے ہی کیا۔ جب سارے رشتے ناپائیدار ثابت ہوئے تو رابعہ نے خالق کائنات سے رشتہ جوڑ لیا۔ یہ رشتہ ازل سے ابد تک رہتا ہے۔ ایک منکر اپنے خالق کے وجود سے انکار کر سکتا ہے، مگر اس کی بندگی کے دائرے سے خارج نہیں ہوتا۔ فرعون نے لاکھ کہا کہ میں تمہارا بڑا رب ہوں، مگر حقیقتاً وہ بندہ رب کائنات کا ہی تھا۔ مسئلہ صرف افراد کا ہے۔ اقرار کے بعد انسان کی بندگی مستند اور معتبر ہو جاتی ہے۔ انکار کی صورت میں بھی وہ اللہ کا بندہ ہی رہتا ہے، مگر سرکشی اور بے راہ روی کے باعث رائدہ درگاہ ہو جاتا ہے۔ رابعہ بصری بھی اپنا راستہ رنج و غم میں بھول سکتی تھی، مگر اللہ کا فضل شامل حال رہا اور وہ مصائب کا دریا پار کر گئی اور ساحل مراد پر پہنچ کر بے اختیار سر خاک پر رکھ دیا۔ بس تو ہی ہے اور تیرے سوا کوئی نہیں۔ حضرت رابعہ بصری کی زندگی میں جو حزن و علم کے گہرے نقش ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے محبت کا ثبوت ہے، اور جب الہی میں مستقل اور محکم مسلق رابعہ بصری نے ہی پیش کیا۔
رابعہ بصری کی سجدہ گاہ ہر وقت آنسوؤں سے تر رہتی تھی۔ اگر کوئی دوزخ کا ذکر چھیڑ دیتا تو وہ بے ہوش ہو جاتی اور ہوش آنے کے بعد مسلسل توبہ کرتی رہتی تھی۔ آپ بہت کم گفتگو کرتی، زیادہ وقت نماز پڑھنے میں صرف ہوتا تھا۔ اگر کسی سے بات کرنی ہوتی تو قرآنی آیات کا سہارا لے کر باتیں کرتی۔ لوگوں نے پوچھا، آپ ایسا کیوں کرتی ہے؟ فرمایا، انسان جو کچھ بولتا رہتا ہے فرشتے اسے لکھتے رہتے ہیں۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ قرآن کی آیاتوں کے علاوہ کچھ نہ بولوں۔ یہ اس بات کی احتیاط ہے کہ کہیں میرے منہ سے کوئی غلط بات نہ نکل جائے اور فرشتے اسے نہ لکھ لیں۔ یہی بنا تھی کہ انہوں نے زندگی بھر اپنے مسلک بنا لیا کہ جو بات بھی کرتی قرآن کی آیات پڑھ کر کرتی۔ یہاں تک کہ سفر میں، حضر میں، کھانے میں، پینے میں، آرام میں، تکلیف میں، ہوائی ضروریہ کی باجاوری اور دنیا داروں کے بحث و تخصیص میں ہر جگہ ان کا جواب دینے اور سوال کرنے کا طریقہ کار یہ تھا۔ کوئی چیز قرآن کی آیات سے باہر زبان پر نہ لاتی اور انہوں نے اس طریقے پر اپنی زندگی بسر کر دی۔ ہمیشہ روتی رہی تھی۔ لوگوں نے کہا، اللہ نے ہنسنے سے منع تو نہیں کیا؟ جواب دیا، منع تو نہیں کیا مگر میرے پاس ہنسنے کو وقت نہیں۔ لوگوں نے کہا، اس میں بھی کسی وقت کی ضرورت ہوتی ہے؟ کہنے لگی، ہاں، دنیا میں وہی شخص ہنستا ہے جسے اطمینان قلب ہو، اور میں اس دولت سے محروم ہوں۔ حاضرین نے اس کی وضاحت چاہی تو آپ نے کہا، میں نے محبت کے لیے ایک نئی ہستی کا انتخاب کیا ہے اور وہ اللہ کی ذات پاک ہے۔ میں اس خوف سے روتی رہتی ہوں کہ کہیں میری زندگی کی محنت عقارت نہ جائے اور مرتے وقت کہا جائے کہ تو ہمارے لائق نہیں۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک بار حضرت رابعہ بصری کے ہاں 4-5 درویش حاضر ہوئے۔ اتفاق سے وہ کھانے کا وقت تھا۔ حضرت رابعہ بصری نے اپنے خادمہ کو الگ بلا کر پوچھا، مہمانوں کی تواضع کے لیے گھر میں کچھ ہے؟ خادمہ نے کہا، صرف ایک روٹی ہے۔ کہنے لگی، ایک روٹی سے کیا ہوگا؟ ایک لقمہ حصے آئیں گا۔ ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ خادمہ نے آ کر کہا، باہر ایک فقیر کھڑا ہے۔ کہا، وہ روٹی اسے دے دو۔ خادمہ نے روٹی دے دی۔ فقیر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد خادمہ پھر آئی اور کہا، ایک آدمی کھانا لایا ہے۔ پوچھا، کتنی روٹیاں ہیں؟ کہا، 2۔ کہنے لگی، اسے واپس کر دو۔ ہمارا کھانا نہیں، وہ بھول کر یہاں آ گیا ہے۔ خادمہ نے جا کر وہ واپس کر دی۔ کچھ دیر کے بعد خادمہ پھر آئی اور کہا، اور ایک شخص کھانا لایا ہے۔ کہا، کتنی روٹیاں ہیں؟ کہا، 5۔ کہنے لگی، یہ بھی غلطی سے آ گیا ہے، واپس کر دو۔ تھوڑی دیر کے بعد خادمہ نے پھر آ کر کہا، ایک شخص کھانا لایا ہے۔ پوچھا، کتنی روٹیاں ہیں؟ کہا، 11۔ کہنے لگی، لے آؤ، یہ ہمارا کھانا ہے۔ خادمہ نے وہ کھانا لا کر درویشوں کے سامنے رکھ دیا، مگر حیرانی سے پوچھا، پہلے 2 کو آپ نے واپس کر دیا اور اس کا کھانا رکھ لیا، اس میں کیا مصلحت ہے؟ کہا، میں نے ایک روٹی فقیر کو دی تھی۔ اللہ کا فرمان ہے کہ میں ایک کے بدلے 10 دنیا میں اور 70 آخرت میں دوں گا۔ چونکہ پہلے 2 آنے والے 2 اور 5 روٹے لائے تھے، اس لیے حساب پورا نہیں ہوتا تھا۔ تیسرا 11 روٹیاں لایا، حساب پورا ہو گیا، 10 ایک کے بدلے، اور وہ ایک بھی اللہ نے واپس بھیج دی۔ درویش بڑے حیران ہوئے۔ ایک بار آپ نے صرف پانی پر 7 روز روزہ رکھا، گھر میں کھانے کے لیے روٹی کا ایک لقمہ بھی نہ تھا۔ افطاری کا وقت قریب تھا، بھوک کا غلبہ ہوا تو نفس نے فریاد کی، تو کب تک مجھے بھوکا رکھیں گی؟ ابھی یہ خیال گزرا ہی تھا کہ دروازے پر کسی نے دستک دی۔ آپ باہر آئی تو ایک نیاز مند کھانا لیے کھڑا تھا۔ حضرت رابعہ بصری نے کھانا قبول کر لیا اور نفس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میں نے تیری فریاد سن لی ہے، کوشش کروں گی کہ تمہیں مزید اذیت نہ پہنچے۔ یہ کہہ کر آپ نے کھانا فرش پر رکھ دیا اور خود چراغ جلانے اندر چلی گئی۔ واپس آئی تو دیکھا ایک بلی نے کھانے کے برتن الٹ دیے اور زمین پر گرا ہوا کھانا کھا رہی تھی۔ حضرت رابعہ بصری بلی کو دیکھ کر مسکرائی، شاید یہ تیرے ہی لیے بھیجا گیا تھا، اطمینان سے کھا لے۔ افطار کا وقت ہو چکا تھا۔ رابعہ نے چاہا کہ اب پانی سے ہی افطار کر لے،
इतने में तेज़ हवा चली, चिराग बुझ गया। राबिया अंधेरे में आगे बढ़ी। इत्तेफाक से पानी का बर्तन भी टूट गया और सारा पानी बह गया। अजीब सूरत हाल थी। इत्तेफाक से आपकी ज़ुबान से अल्फाज निकले, इलाही ये क्या राज है? मैं गुनहगार नहीं जानती कि तेरी रज़ा क्या है। जवाब में एक नदाए गैब सुनाई दी, ऐ मेरी मोहब्बत का दम भरने वाली, अगर तू चाहती है कि तेरे लिए दुनिया की नेमतें वक्फ़ कर दूँ तो फिर मैं तेरे दिल से अपना गम वापस ले लूँगा, क्योंकि मेरा गम और दुनिया की नेमतें एक ही दिल में जमा नहीं हो सकती। ऐ राबिया, तेरी भी एक मुराद है और मेरी भी एक मुराद है। तू ही बता, दोनों मुरादें एक जगह कैसे रह सकती है? हज़रत राबिया फरमाती है कि जब मैंने ये आवाज़ सुनी तो दुनिया से हमेशा के लिए मुंह मोड़ लिया और सारी उम्मीदें तर्क कर दी। इसके बाद मैंने हर नमाज को आखिरी नमाज समझा। एक बार हज़रत सुफियान सूरी हज़रत राबिया बसरी के मजलिस में हाजिर हुए और फरमाने लगे, राबिया, आज मुझे वो 2 बातें बताओ जो तुमने किसी किताब या आलिम के ज़रिए हासिल ना की हो, बल्कि वो बराह रास्त तुम तक पहुँची हो। राबिया बसरी कुछ देर गौर करती रही, फिर इमाम ने वक्त को बताया, एक बार मैंने अपनी ज़रूरत की चीज़ें ख़रीदने के लिए हाथ से बटी हुई चंद रस्सियाँ फ़रोख्त की। ख़रीदार ने मुझे 2 दिरहम दिए तो मैंने 1 दिरहम एक हाथ में और दूसरा दिरहम दूसरे हाथ में पकड़ा। मुझे डर था कि एक ही हाथ में दोनों दिरहम लेने से कहीं मैं गुमराह ना हो जाऊँ। इस बात से राबिया का इशारा कसरत माल की तरफ था। एक बार आपने किसी शख्स को चंद सिक्के देकर फरमाया, मेरे लिए बाज़ार जाकर कंबल खरीद लाओ। उस शख्स ने कहा, आपको सफ़ेद कंबल दरकार है या सियाह? हज़रत राबिया बसरी ने नाखुशगवार लहजे में फरमाया, पैसे वापस दे दो। अभी कंबल खरीदा नहीं और सियाह वो सफ़ेद का झगड़ा खड़ा हो गया है। फिर उस शख्स से पैसे वापस लेकर अपनी खादिमा को दिए और फरमाया, उन्हें जाकर दरिया में फेंक आओ। उन वाक़यात से पता चलता है कि हज़रत राबिया बसरी दुनिया और दुनिया वालों से किस कदर ताल्लुक़ रखती थी। एक बार एक शख्स ने मजलिस में आपसे पूछा, आप कहाँ से आई है? जवाब दिया, उस जहान से। उसने फिर पूछा, और कहाँ जाएंगी? जवाब दिया, उसी जहान में। फिर पूछा, इस जहान में क्या करती हो? कहा, मैं अफसोस के सिवा कुछ नहीं करती। पूछने वाले ने पूछा, आप किस बात पर अफसोस करती है? फरमाया, इस जहान की रोटी खाकर उस जहान का काम करती हूँ। हाजिरीन ने कहा कि आपकी ज़ुबान में अजीब मिठास है, आप तो मुसाफिर खाने के मुहाफ़िज़त के लायक है। फरमाया, मैं यही काम तो कर रही हूँ। जो कुछ मेरे अंदर है उसे बाहर करती हूँ और जो बाहर है उसे अंदर आने नहीं देती। कौन आता है और कौन जाता है मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। मैं दिल को महफूज रखती हूँ, ना कि मिट्टी के जिस्म को। हज़रत राबिया बसरी इश्क़ इलाही में इस कदर गर्क रहती थी कि उसे खुशी और गम का फ़र्क ही महसूस ना होता था। इबादत में आप खौफ और तमा से बेनियाज होकर अपने खालिक को पुकारती थी। एक दफ़ा आप जज्ब की हालत में थी। बसरा के लोगों ने देखा कि आप एक हाथ में आग और एक हाथ में पानी लिए भागी चली जा रही है। लोगों ने पूछा, ये क्या है? आप कहाँ जा रही है? फरमाया, मैं उस पानी से दोज़ख की आग बुझाने चली हूँ कि लोग उसके खौफ से अल्लाह की इबादत करते हैं। और ये आग किस लिए है? लोगों ने पूछा। मैं उस आग से जन्नत को फूंक डालना चाहती हूँ, ताकि जो लोग जन्नत के लालच से अल्लाह की इबादत करते हैं उन्हें जन्नत ना मिल सके। ये हज़रत राबिया बसरी का अपना जज्ब व मस्ती का तर्ज अमल था, वरना कुरान में खौफ व तमाम दोनों हालतों में अल्लाह की इबादत जायज़ है। एक बार वो ये दुआ मांगती देखी गई, ऐ मेरे माबूद, अगर मैं तेरी इबादत दोज़ख के खौफ से करती हूँ तो मुझे दोज़ख ही में डाल देना, और अगर मेरी रियाजत हुसूल जन्नत के लिए है तो उसे मुझ पर हराम कर देना, और अगर मैं सिर्फ़ तेरे ही लिए तेरी परस्तिश करती हूँ तो मुझे अपने दीदार से महरूम ना करना। मोहब्बत की ये वो मेराज है जिससे राबिया बसरी का नाम रोशन हो गया। राबिया बसरी ने उम्र भर शादी नहीं की। बाज़ लोगों ने एतराज़ भी किया कि आप तर्क सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो रही है, ये जायज़ नहीं। मगर राबिया बसरी ने कहा, मुझे 3 बातों का डर है। अगर तुम मुझे उन अंदेशों से निजात दिला दो तो मैं आज ही निकाह कर लूँ। पहला अंदेशा, मरते वक्त ईमान सलामत ले जाऊँगी या नहीं। दूसरा अंदेशा, मेरा नामा अमाल
میرے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں؟ تیسرا اندیشہ، ایک گروہ کو قیامت کے دن دائیں طرف سے بہشت میں داخل کیا جائے گا، دوسرے گروہ کو بائیں طرف سے دوزخ میں پھینکا جائے گا، تم لوگ بتاؤ کہ میں کس طرف سے ہوں؟ حضرت رابعہ بصری کے تینوں سوالوں پر لوگوں نے کہا کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کا کیا حشر ہوگا۔ بے شک لوگوں کا جواب سن کر حضرت رابعہ بصری نے فرمایا کہ تم خود ہی بتاؤ کہ جس عورت کو اتنے غم ہو وہ شوہر کی خواہش کس طرح کر سکتی ہے؟ کسی نے ان کی گوشہ نشینی پر اعتراض کرتے ہوئے کہا، باہر نکل کر دیکھو کیسی بہار آئی ہے۔ انہوں نے فوراً جواب دیا، میرا کام سانے کو دیکھنا ہے، اس کی صنعت کو نہیں۔ ایک شخص سر پر پٹی باندھے آپ کی مجلس میں آیا، پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا سر میں درد ہے۔ فرمایا کتنی عمر ہے؟ کہا 30 سال۔ کہنے لگی کبھی اس عرصے میں بیمار ہوئے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، تم 30 سال تندرست رہے مگر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ایک دن بھی سر پر پٹی نہیں باندھی۔ آج ذرا سا بیمار ہوئے تو اپنے مالک کی شکایت کرنے کے لیے سر پر پٹی باندھی۔ وہ شخص یہ بات سن کر نہایت شرمندہ ہوا۔ ایک دفعہ کچھ حسد رکھنے والے لوگ آپ کے مجلس میں آئے اور کہنے لگے، اللہ نے آج تک مرد کو ہی فضیلت دی ہے، نبی اور رسول سب مرد ہوئے ہیں، عورت کو یہ درجہ نصیب نہیں ہوا۔ جواب دیا، بے شک اللہ کا یہی نظام ہے، مگر یہ بھی یاد رکھو کہ مردوں نے ہی خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے، کسی عورت نے آج تک یہ نہیں کیا کہ وہ اپنے آپ کو خدا کہے۔ ان کا اشارہ فرعون مصر کی طرف تھا۔ وہ شاعرہ بھی تھی، ان کا کلام عشق الہی سے عبارت ہے۔ ملاحظہ ہو، اے نفس تو اپنے اللہ سے محبت کا دعوت کرتا ہے اور اس کی نافرمانی بھی کرتا رہتا ہے، یہ کتنی عجیب بات ہے۔ میں تجھ سے محبت کرتی ہوں۔ محبت دو طرح کی ہے، ایک محبت آرزو اور تمنا کی ہے، اس محبت کی کوئی وقت نہیں، دوسری محبت صرف تیری ذات سے ہے۔ اسی محبت کا واسطہ حجاب کو دور کر دے تاکہ آنکھیں تجھے دیکھ سکے اور تیرے جلوے سے تسکین حاصل کرے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رابعہ بصری نے اپنے اشعار میں غرض اور آرزو کی جس محبت کا ذکر کیا ہے وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اس سے مراد اللہ کے احسان اور انعام ہے جو وہ اپنے بندوں پر روا رکھتا ہے، اور جس حب الہی کی بات کی ہے اس سے مراد دیدار خداوندی کی محبت ہے جس کا نظارہ ان کے دل کی آنکھوں نے کیا، اور یہی محبت سب سے بہتر و برتر ہے، جمال ربوبیت کی لذت سب سے بڑھ کر ہے اور بجائے خود سب سے بڑی چیز ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے صالح بندوں کو وہ چیز دیتا ہوں جسے عام آنکھیں نہ دیکھ سکتی ہے، نہ عام کان سن سکتے ہیں اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزر سکتا ہے۔ محبت کا یہ بحر بیکرا 88 برس تک اس خطے میں ٹھاٹے مارتا رہا۔ آخر حضرت رابعہ بصری 88 سال کی عمر میں 185 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئی اور یوں گئی جیسے باد نسیم کا کوئی جھونکا تیزی سے گزر جائے۔ وفات سے تھوڑی دیر پہلے بصرہ کے کچھ لوگ عیادت کے لیے حاضر ہوئے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں دیکھ کر فرمایا، فرشتوں کے لیے راستہ چھوڑ دو۔ لوگ باہر چلے گئے تو آپ نے بستر سے اٹھ کر دروازہ بند کر دیا۔ کچھ دیر تک بات کرنے کی آوازیں آتی رہی، پھر خاموشی ہو گئی تو لوگوں نے دروازہ کھولا۔ حضرت رابعہ بصری دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ لوگوں نے محبت اور آنسو بھری آنکھوں سے دیکھا مگر محبت کا یہ سرمدی نغمہ خاموش ہو چکا تھا، مگر اس کا سوز آج بھی اہل دل کو شدت سے محفوظ ہوتا ہے۔ بصرہ ہی میں ان کی آخری آرام گاہ ہے۔ اللہ ان کی قبر پر نور برسائے اور رحمت نازل کرے۔ جزاک اللہ خیر۔ امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ اسی امید کے ساتھ آپ سے لیتے ہیں ودا۔ ملاقات ہوں گی آپ اگلی ویڈیو میں، اور ہاں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ خدا حافظ۔